वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद होता है 0213589027 इस पे कॉल करें और बातें करें। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, डॉक्टर साइमा मौजूद हैं, उनके साथ साथ एडवोकेट खुर्रम अब्बास साहब हैं। उनसे आप बातें करें, FIR के बारे में बातें कर रहे हैं, हम अडॉप्टिंग के बारे में बातें कर रहे हैं, हेपेटाइटिस A, B, C के बारे में बातें कर रहे हैं। कितना ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये सारी चीजें ऐसी है जो हमारे मुआशरे में और हर किसी के घर में ये सब कुछ चल रहा होता है। तो आप भी इन सब चीजों से फायदे उठाएं और पूछें कि ऐसा क्यों होता है, कोई भी प्रॉब्लम क्यों होती है और इससे बचने का क्या तरीका है। अगर हमारी तबीयत खराब होती है तो हमें किस तरह से अपनी हिफाजत करनी चाहिए, किस तरह से मेडिसिन यूज करनी चाहिए। तो इन सारी चीजों पे हम बातें करेंगे और आपने करना ये होता है कि आपने कॉल करनी है और डायरेक्ट हमसे बातें करनी है। तो डॉक्टर साइमा, हम हेपेटाइटिस A, B, C के बारे में बातें कर रहे थे कि इन सब चीजों से बचने का क्या तरीका है। आपने बहुत ही अच्छा और इलेबोरेटरी आपने बताया है कि किस तरह से इसकी हिफाजत करनी चाहिए। हेपेटाइटिस A अगर हो जाता है किसी को, अल्लाह ना करे 100 बार, क्योंकि ये सारी बीमारियां अच्छी चीज नहीं होती। बीमारी अगर हो जाती जिसको होती है उसके दिल से पूछे, उनकी फैमिली के दिल से पूछे कि उन पे क्या बीत रही होती है। क्योंकि जब होता है ना कि जब कोई एक इंसान बीमार है, अगर मैं बीमार हूँ खुदा न खास्ता, तो मेरी वजह से मेरा पूरा घराना जो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि वो तो इंसान बीमार है ही और उसकी वजह से मतलब जितनी भी फैमिली में मामा पापा भाई बहन सिबलिंग्स हैं और भी घर में जितने लोग होते हैं डिस्टर्ब रहते हैं कि मैं अगर यहाँ से जाऊं, मैं लेट जाऊं, घर पे आराम करूं या मुझे नींद आए या मेरी बॉडी पेन करे। तो इन सब चीजों का इफेक्ट पड़ता है ना घर वालों पे कि भाई बीमार है, कि काफी दिनों से बीमार है, ठीक नहीं हो रही है। तो इन सब चीजों से बचने का क्या तरीका, एक अच्छी सेहतमंद जो इंसान होता है वो किस तरह से रह सकता है? देखिए, हर इंसान, आपने सही कहा कि घर में अगर एक बंदा भी बीमार होता है तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है। चाहे अम्मी हो, जो भी हो, तो वो परेशान होता है पूरा घर एक इंसान के बीमार होने से। और उसके बाद उसको उठा के फिर डॉक्टर्स के पास लेके जाओ, अपॉइंटमेंट लो, फिर उधर पैसा खर्च करो डॉक्टर्स पे, दवाइयों पे, टेस्ट पे, तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। पैसों का भी नुकसान हो रहा होता है, आपकी नींद भी सही नहीं हो रही होती, जो बीमार है उसकी तो नहीं हो रही होती, पूरे घर वालों की भी नहीं हो रही होती है। सही। तो इन सारी चीजों से बचने का आसान हल ये है कि अपना एक रूटीन बनाए। और यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगी कि बाहर की चीजें जो हम ठेलों से भी उठा के, मैं ये नहीं कह रही बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके, हमेशा मना करती हूँ डॉक्टर साइमा कि बाहर की चीजें नहीं खाएं। बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, अगर नाश्ता भी नहीं कर रहे तो चले दूध पिला के, पोरेज खिला के उसको भेज दें। लेकिन क्योंकि छोटे बच्चों की हिफाजत बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो एक रूटीन बना लें कि बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं आप उन्हें नाश्ता करा के भेजें। नहीं कर रहे तो घर से सैंडविचेस, अब तो टीवी पे इतने कुकिंग शोज आ रहे हैं कि बच्चों के बनाने के डिफरेंट चीजें बताएंगे कि बच्चे इजीली शौक से खा सकते हैं। वो बना के उनका लंच बॉक्स तैयार करके दें ताकि वो वहां जाके, और उन्हें पैसे ना दें कि वो वहां जाके बाहर की कोई चीज खरीदें और बाहर की कोई चीज खाएं, क्योंकि इसी से हेपेटाइटिस A फैल रहा होता है। दूसरी बात ये कि जिस भी स्कूल में आप एडमिशन कराते हैं बच्चे का, वहां उसका जाके निजाम देखे कि भाई उधर टॉयलेट किस तरह का है। अगर उधर, क्योंकि यही है कि बच्चे वहां जाते हैं, प्रॉपर हैंड वॉशिंग की आदत आपने घर से भी नहीं डाली, स्कूल में भी नहीं उनको मिल रही, तो एक सैनिटाइजर, आजकल मार्केट में अच्छे अच्छे सैनिटाइजर अवेलेबल है, वो आप बच्चे के बैग में रख दें कि भाई आपने बेटा वॉशरूम जाना है या आपने कोई चीज खानी है, इससे पहले आपने इस तरह सैनिटाइजर से अपने हैंड क्लीन करने हैं। और बच्चों के साथ किसी और की चीजें नहीं खानी है या आपने वहां से लेके कुछ नहीं खाना है। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, अपने बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं। बट ऐसा है ना कि बहुत सारे वो हैं फ्रेंड्स आपस में, तो वो जा रहे हैं कैंटीन से, उन्होंने कुछ ले लिया, आप अपने तली हुई चीजें कैसी है नहीं है। वही मैं कह रही हूँ कि जब बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराए तो आप ये सारी चीजें देखें सराउंडिंग कि भाई उधर कैंटीन से क्या मिल रहा है, मिल भी रहा है तो अच्छी चीज है नहीं। और जब अपने बच्चे को आप खुद ही वैरायटी ऑफ फूड्स देंगे बना के, तो उसको नहीं दिल चाहेगा कि वो किसी और का भी लंच खाए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करे या वहाँ की चीजें खाए। अगर वहाँ पेटीज मिल रहे हैं या कोई समोसा मिल रहा है, आप घर में उसको बना के उसके लंच बॉक्स में डाल के दे दें। और जूसेस का इस्तेमाल करवाएं प्रॉपर, यानी बड़े भी हैं तो वो अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से करें। एक रूटीन बना लें कि बाहर ऑफिस में भी जा रहे हैं तो अपना लंच लेके जा रहे हैं, अपनी मतलब प्रॉपर घर से पका हुआ चीजें लेके जा रहे हैं। बट हम भी तो ऐसा नहीं करते हैं। हम भी ऐसा नहीं करते, लेकिन ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वही चीज है कि प्रिवेंशन जो होती है, हम इसी तरह किसी डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, एहतियात कर सकते हैं जितनी हो सकती है। बाकी अल्लाह मालिक है कि जिसको सही बात है, अगर आपने जिसको जो होना है वो तो होना ही होगा, लेकिन हम बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, छोटी सी एहतियात से बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। सही, ठीक है जी। तो
تو ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے ان شارٹ ہمیں. ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے اور پانی زیادہ پینا چاہیے, فروٹ ویجیٹیبلس کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے, اور ڈیلی بہت زیادہ نہیں تو آپ 15 منٹ صرف نکال لیں کہ میں نے صبح میں یا تو واک کرنی ہے یا رات میں چہل قدمی لازمی کرنی ہے. ٹھیک ہے, کتنے 15 منٹ تک 15 منٹ چہل قدمی کر لیں, یا ہلکی پھلکی کوئی ایکسرسائز کرنا چاہ رہے ہیں تو کر اس لیں. کا کیا فائدہ ہے؟ ہیلدی رہتا ہے انسان, فریش ایئر میں جائیں گے, آپ باہر جا کے واک کر رہے ہیں تو آپ کو فریش ایئر مل رہی ہے, آپ کا سارا اسٹریس آؤٹ ہو رہا ہے. ہاں میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ جا کے باہر واک کر لیں تھوڑی سی, تو وہ کہ آپ اسٹریس آؤٹ صبح میں اٹھتے ہیں تو آپ کا جتنا بھی مائنڈ فریش کے ساتھ ہوتے ہیں, تھوڑا سا واک کر لیں گے تو ایک باڈی بھی وارم اپ ہو جاتی ہے کہ آپ صبح اٹھے ہیں تو انرجی مل گئی ہے, تو آپ آفس کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ ضروری ہے, اگر آفس جانا ہے اس سے پہلے 15 منٹ 20 منٹ اگر ہم نے واک کر لیا, واکنگ پارک چلے گئے یا پھر چھت پہ چلے گئے, چھت پہ چلے گئے یا اپنے روم میں پانی کی بوٹل لے کے اور روم میں واک کرنا شروع کر دی اور تھوڑا تھوڑا پانی پینا بھی شروع کر دیا, تو وہ چھوٹا بوٹل میرے خیال سے آپ 2-3 گلاس پی لیں گے. صحیح بات ہے. ارلی مارننگ کے پانی ضرور پیئیں کیونکہ پوری رات آپ کا اسٹمک خالی رہتا ہے, تو آپ کی باڈی جب صبح میں اٹھیں تو برش کر لیں سب کچھ, اس کے بعد جو ہے آپ شاور لینے کے بعد بیٹھ کے آرام سے 2-3 گلاس پانی پئیں. ٹھیک ہے. شاور لینے کے بعد بھی کہتے ہیں نا کہ اگر پانی پی لیا جاتا ہے تو پھر ان کو دل کی بیماری نہیں ہوتی ہے, دل کی بیماری سے انسان بچا رہتا ہے. سو بھی رہے ہیں تو سونے سے پہلے بھی آپ پانی پی لیں. سونے سے پہلے پانی پینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یار پانی پینے کا تو فائدہ ہے کہ آپ ابھی سو رہے ہیں, آپ سو رہے ہیں کیونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے, تو جب آپ نے ڈنر کیا ہے تو اس کے بعد اوائڈ کریں کیونکہ اس سے کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ڈنر کے بعد اگر پانی پی لیا تو کھانے کے بعد, ہر کھانے کے بعد نہیں پینا چاہیے, کھانے کے ½ این آور کے بعد آپ پانی لیں. تو یہ قرآن میں بھی ہے, نہیں قرآن میں بھی ہے, سنت بھی ہے, سنت رسول بھی ہے. تو وہی چیز کہ قرآن میں بھی جو چیزیں وہ ہمارے بینیفٹ کے لیے ہیں لیکن ہم اسے فالو نہیں کرتے. کیونکہ سائمہ ہوتا یہ ہے نا کہ میں اگر کھا رہی ہوتی ہر نوالے میں میری یاد نہیں, نوالے کے ساتھ ڈیورنگ میل تو آپ پانی لے لیں لیکن کھانا کھانے کے بعد آپ پانی نہ پیئیں, آدھے گھنٹے کے بعد پیئیں. اس سے یہ بھی ہے کہ پیٹ نکلنا بھی شروع ہو جاتا ہے, تو میری عادت نہیں ہے کہ میں کھانے کے بعد نہیں لیتی. تو سونے سے پہلے آپ پانی وانی پی کے آرام سے سو جائیں کیونکہ پوری رات آپ کا پیٹ پھر خالی رہتا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, بہت ہی ضروری ہے. اس پہ میں اور بھی باتیں کروں گی آپ سے. فیار کے بارے میں باتیں کر رہے تھے ہم سر کہ جی دیکھیں کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تھوڑا سا مجھے ان ڈیٹیل بتائیے گا کیونکہ مجھے تو خیر تھوڑی بہت نالج ہے, بٹ جو خواتین دیکھ رہی ہیں اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, جو مرد حضرات ہیں وہ ریپیٹ پروگرام دیکھیں گے تو ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کچھ ضروری نہیں کہ صرف ٹریفک پولیس والوں کی یا کورٹ میں سب کی غلطی ہوتی ہے, جو شہری عام شہری ان کی بھی بہت غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. دیکھیں ایف آئی آر کے حوالے سے میں جنرل ایک جی بالکل جنرل نالج کے لیے بتانا چاہوں گا, عام الفاظ میں, قانونی زبان میں عام الفاظ میں, تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ اس کو کس طریقے سے ایف آئی آر کو لانچ کروانا ہے اور یہ آپ کا بنیادی حق ہے. صحیح. جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس سے آپ کو کوئی نقصان ہو رہا ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں اس سے کچھ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یا کوئی اسٹیٹس کے اگین کوئی چیز ہو رہی ہے, تو اس کا جو ہے رجسٹرڈ کرنا اس کو بہت ضروری ہے, اس واقعے کو. اور وہ جو رجسٹریشن ہوتی ہے اس کو ایف آئی آر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایف آئی آر آپ کا, اگر آپ کے ساتھ کوئی کچھ انسیڈنٹ ہوا ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ ایف آئی آر کو لانچ کروائیں, اور پولیس کا یہ حق ہے, پولیس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ ایف آئی آر کو لانچ کریں. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل بائک چوری ہو گئی یا کچھ اور ان کے ساتھ واقعہ ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, چوری ہو گئی, ان کے پڑوس میں کوئی چوری ہو گئی, ان کے ساتھ چھینا جھپٹی ہو گئی, یا کسی نے بدتمیزی کر دی, یا کچھ اور کوئی واقعہ ہو گیا, لڑائی جھگڑے ہو گئے, کسی طرح کے بھی کوئی بھی واقعہ اس طرح کے پیش آتے ہیں, تو سب سے پہلے جو آپ کا جو فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جا کے تھانے میں, جو آپ کا قریبی تھانہ ہے اس میں آپ جا کے انٹیمیٹ کریں, ان کو اس واقعے کا اورلی یا ریٹن میں آپ اس کو لکھ کے دیں. ٹھیک ہے. پھر اس میں ڈیوٹی افسر کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس کو لانچ کرے ایف آئی آر کے, اور ایف آئی آر 154 سی آر پی سی کے تحت لانچ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے 154 سی آر پی سی کی, اسے ایف آئی آر کہا جاتا ہے. تو اس کو جو ہے نا وہ لانچ کرنا ان پہ فرض ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں, وہ ہمیں ایک پرچی پکڑا کے دے دیتے ہیں لکھ کے, جی یہ کچی این سی کٹا دی, یہ اس کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو انہیں کرنا کیا چاہیے اب, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیاسی انفلوئنس ہوتے ہیں یا محلے کے کوئی بدماش لوگ ہوتے ہیں, جی تو ان کی وجہ سے پولیس ان سے بھائی بنے ہوئے, ہاں ان سے پریشرائز ہوتی ہے یا ان سے بتے لیتی ہے. بہت سارے تو کام جو محلے میں جو ہوتے ہیں وہ پولیس کی سرپرستی میں ہو رہے ہوتے ہیں.
ایریا کے جو ایس ایچ او ہوتا ہے, سوری اسٹیشن ہاؤس آفیسر اسے کہا جاتا ہے, وہ ایک انچارج ہوتا ہے پورے علاقے کا. اس کی جورسڈکشن بہت بڑی ہوتی ہے, جو اس کا پورا علاقہ ہے اس کا وہ انچارج ہے. صحیح. وہ انسپیکٹر لیول کا بھی بندہ ہو سکتا ہے, وہ سب انسپیکٹر لیول کا بھی بندہ ہو سکتا ہے, وہ اے ایس آئی لیول کا بھی بندہ ہو سکتا ہے, وہ ہیڈ کانسٹیبل تک کا بھی بندہ ہو سکتا ہے رینک کا. اچھا. ٹھیک ہے, اس کو بھی ایس ایچ او کا اختیار دیا جا سکتا ہے. تو ایس ایچ او کی پاورز بہت ہوتی ہیں. علاقے میں جو بھی کام ہو رہا ہوتا ہے وہ ایس ایچ او کی نالج میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر بدماش, جی نہیں بالکل, اس بارے میں سب سے بنیادی ذمہ داری پولیس کی ہوتی ہے. اگر کوئی واقعہ کسی علاقے میں پیش آ جاتا ہے, ایون کہ کوئی کسی کے مطلب کوئی چیز چوری کر لی, کوئی اٹھا کے لے گیا, یا کوئی کسی کے ساتھ کوئی چھیڑم چھاڑی ہو گئی, یا کوئی اور کوئی اس طرح سے کچھ حرکت ہو گئی, تو اس کی سب چیزوں کی ذمہ داری پولیس کی ہوتی ہے, علاقہ پولیس کی. ایس ایچ او انچارج ہوتا ہے. ایس ایچ او کی نالج میں ہوتا ہے کہ اس کے علاقے میں کتنے بدماش لوگ ہیں, کتنے شریف لوگ ہیں, کتنے بھتہ خور ہیں, کتنے اور تیسرے چوتھے دندے چل رہے ہیں, سب پولیس. اب پولیس ہوتا یہ ہے کہ جب عام آدمی کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ پیش آتا ہے تو جب وہ اس کی رپورٹ کرنے جاتا ہے تو پولیس اس کی ایف آئی آر لانچ نہیں کرتی, ہیلے بہانے کرتی ہے. موسٹلی آدھے سے زیادہ تو جو ہے وہ مطلب پولیس والے ہی بدماشیاں کر رہے ہوتے ہیں سول کپڑوں میں علاقے کے اندر, اور جب آپ ان کے خلاف ایف آئی آر کٹانے جائیں گے تو وہ کیسے لانچ کریں گے؟ نہیں لانچ کرتے. ہاں نہیں لانچ کرتے. عام آدمی اس چیز کو سفر کرتا ہے. وہ آپ کو جو ہے نا وہ کہیں گے جی آپ جاؤ کورٹ جاؤ, جی ہم نہیں کر سکتے, اور یہ ہے وہ ہے, اور ثبوت لے کر آؤ, اور پھر اس کے بعد ہوگا, اور گواہ لاؤ, جبکہ اس میں قانون ایسا کچھ نہیں ہوا. قانون میں یہ چیز نہیں ہے. آپ کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا, آپ کا فرض بنتا ہے آپ جا کے رپورٹ کروائیں. پولیس کا یہ فرض ہے. آپ کے قانون میں ہی تو کہا جاتا ہے کہ گواہ. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, آہستہ سے لا رہا ہوں, ایک میں پوری آپ کو سچویشن پوری کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ کرمنل کا مسئلہ کس طریقے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کرمنل ٹرائل کیا ہوتا ہے, ایف آئی آر لانچ ہی ایف آئی آر کو لانچ کروایا جا سکتا ہے. اچھا جی, وہ سمجھتے کہ صرف قریبی تھانے میں ہی کروا سکتے ہیں. نہیں مطلب تھانہ ہی, وہی متعلقہ تھانہ ہی لانچ کرے گا, لیکن کورٹ کے تھرو اس کو ایف آئی آر کو لانچ زبردستی کروایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, جج صاحب کے حکم سے, عدالت کے حکم سے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا, آپ کی ایف آئی آر لانچ نہیں ہو رہی, آپ کا فرض مطلب وہ نہیں ادا کر رہا اپنا, پولیس والا اپنا فرض ادا نہیں کر رہا, ایف آئی آر کو لانچ نہیں کر رہا, تو وہ ایک اپلیکیشن لکھے جو انسیڈنٹ پیش آیا اس کے ساتھ سادے کاغذ پہ, وہ جا کے تھانے میں ریسیو کروائے. صحیح. پولیس والے ہٹ درمی کرتے ہیں, وہ اس کو بھی ریسیو نہیں کرتے. تو اس کا طریقہ کیا ہے, وہ جا کے ٹی سی ایس کر دے یا کسی اور تھرو, کوریئر کے تھرو اس کے تھانے میں بھجوا دے سٹی کے نام پہ. جب وہ کنفرمیشن کی سلپ آ جائے گی وہ اپنے پاس رکھ لے, وہ لے کے وکیل کے پاس آ جائے, کسی بھی وکیل کے پاس. پھر ایک پٹیشن لگائی جاتی ہے. دیکھیں وہ تو کنفرمیشن آپ کو نیٹ کے تھرو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. آپ نے کوئی لیٹر بھیجا, اس کی کنفرمیشن آپ کو نیٹ کے تھرو مل جاتی ہے. آپ وکیل کے پاس آئیں, وکیل آپ کی پٹیشن بنائے گا 22A کی, وہ ہم کورٹ میں فائل کرتے ہیں ڈی جے صاحب کے پاس یا اے ڈی جے صاحب کے پاس. تو متعلقہ جو جورسڈکشن جو ہوتی ہے, جو ایسٹ ہے یا ویسٹ ہے یا ساؤتھ ہے, یہ 5 ضلعوں میں ڈیوائڈ ہے کراچی. ٹھیک ہے نا, تو وہ متعلقہ جو بھی وہ مجسٹریٹ جو ہے ڈی جے ہے, اس کے پاس وہ پٹیشن کو فائل کیا جاتا ہے. پھر ان کی ڈائریکشن پہ ان کو پولیس والوں کو بلایا جاتا ہے اور پولیس کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ ان کی کمپلین کو رجسٹرڈ کیا جائے. اچھا, تو پھر پولیس باؤنڈ ہوتی ہے رجسٹرڈ کرنے کے لیے. صحیح, کہ یہ کورٹ کے تھرو ہمیں آرڈر ملا ہوا ہے. تو یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا, اس لیے میں نے یہ آن ایئر بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ پروسیجر یہ. اچھا, پھر آپ کہتے ہیں پھر اس کے بعد اچھا ایف آئی آر لانچ ہو گئی. پھر ایف آئی آر کا اس کے بعد جو ہے نا کمپلیننٹ کا کام ہے اپنے ایف آئی آر لانچ کرا دی. پولیس کا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے, تفتیش کرنا, کیس کے شواہد کو اکٹھا کرنا. اچھا, پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, بہت سارے جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پولیس اپنا کام نہیں کر رہی, یا ایف آئی آر تو ہم نے لانچ کرا دی اور کچھ ہوا نہیں. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات آپ فیک ایف آئی آر ہوتی ہے یا اس میں شہادتیں نہیں ہوتی, لوگ ایویڈنس نہیں دے رہے ہوتے, تو پولیس کے پاس یہ پاورز ہوتی ہیں کہ وہ اس ایف آئی آر کو ختم کر دے.
सी क्लास कर दे, ठीक है। कंप्लेनेंट ने FIR लॉन्च करा दी, फिर अब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है उसके बाद उसके पास ये पावर है कि वो उसको सी क्लास कर सकती है, A क्लास कर सकती है या फिर B क्लास कर सकती है। ये A क्लास, B क्लास, C क्लास क्या चीज होती है मैं पूछूंगी। अभी ब्रेक का टाइम हो चुका है, तो जी नाज़रीन ब्रेक का टाइम हो चुका है, तो हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।